میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک لیا اور بولے، میں ایسے ہی تو نہیں کہتا تھا کہ اب تم جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا اور کمبل مجھ پر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، لیکن تب تک ابو نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت کہا، ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، میری چھوٹی سی فیملی ہے، میں، میرا بھائی اور امی ابو۔ ابو لکڑی کا کام کرتے ہیں اور ان کی دکان بہت زیادہ چلتی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں ہر چیز ہے۔ میرا گھر گاؤں میں ہے، گاؤں کا ہر لڑکا میرا دیوانہ ہے، کیونکہ میں بہت خوبصورت اور نازک لڑکی ہوں، مگر میں جتنی خوبصورت ہوں اتنی ہی معصوم۔ رات کے وقت میں اکیلے سونے میں مجھے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہوں۔ میرے ابو ہمیشہ امی کو یہی کہتے کہ اب ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں یہ سن کر شرما جاتی۔ دسمبر کی لمبی سرد راتیں تھیں، امی اور بھائی میرے کزن کی شادی پر گئے ہوئے تھے، ابو میرے پاس ہی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے امی کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہیٹر چلا لوں اور سردی کچھ کم ہو اور کمرہ بھی گرم ہو جائے، اس لیے میں کچن میں گئی کہ ماچس لے آؤں اور ہیٹر چلاؤں۔ لیکن میری قسمت خراب کہ کچن سے ماچس اٹھاتے ہوئے سالن کی دیگچی میرے اوپر گر گئی اور میرے کپڑوں میں سالن گر گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو سردی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے سالن بھی میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے کمرے میں آ کر ہیٹر چلا لیا اور کپڑے سکھانے لگی، لیکن سالن میرے جسم پر بھی لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے ہیٹر پر پانی گرم کیا اور نہانے چلی گئی۔ جب میں نہا کر فارغ ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ دوسرے کپڑے تو میں لانا ہی بھول گئی ہوں۔ اب وہی سالن والے کپڑے دوبارہ پہن نہیں سکتی تھی، اس لیے واش روم سے باہر آ گئی۔ تب تک کمرہ بھی گرم ہو گیا تھا اور مجھے نہانے کی وجہ سے ٹھنڈ اور بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر ایسے ہی ہیٹر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، بعد میں اپنے کمرے سے کپڑے لے آؤں گی، کیونکہ ابو سوئے ہوئے تھے اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جس کا مجھے ڈر لگتا۔ میں ایسے ہی ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ امی کیا کر رہی ہوں گی اور کب تک واپس آئیں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ابو اٹھ گئے اور بڑی گہری دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو جب ابو نے میرے پاس آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو نہا کر ایسے ہی ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اب کیا فائدہ، میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک لیا اور بولے، ایسے ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر کمبل مجھ پر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں، لیکن تب تک ابو نے اپنا کام، اس لیے میں بھی ابو کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی تھی اور پوری طرح سے ابو کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ابو بہت تیزی سے کھیل رہے تھے کیونکہ وہ تو پرانے کھلاڑی تھے، لیکن میں نے کبھی ایسا کھیل نہیں کھیلا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جب ابو کھیل کر تھک گئے اور ابو کو سکون حاصل ہو گیا تب تک میں نے بھی 2-3 بار سکون حاصل کر لیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی کب گھر آ گیا تھا اور مجھے اور ابو کو گھر کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب ابو بھی تھک کر سو گئے اور میں بھی۔ اگلے روز بھائی میرے پاس آیا اور کہا، کیا میں تمہیں باہر گھما کر لاؤں؟ میں رات کو ابو کی وجہ سے بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا اور ابو اور بھائی کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ناشتہ کر کے ابو دکان پر چلے گئے تو بھائی نے مجھے کہا کہ الماری سے میرے کپڑے نکال کر استری کر دو۔ میں بھائی کے کپڑے نکالنے کے لیے الماری میں جھکی تو بھائی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی نے کہا کہ میں رات کو گھر آ گیا تھا اور تم نے ابو کے ساتھ جو گھر کا کام کروایا ہے وہ سارا میں نے دیکھا ہے۔ یہ سب سن کر میری تو جان ہی نکل گئی کہ اگر بھائی نے امی کو بتا دیا تو امی مجھے اور ابو کو نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بھائی نے کہا کہ میں ایک شرط پر کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ اگر تم مجھے بھی سکون حاصل کرنے دو اور رات کو بھی امی کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں سویا کرو۔
بھائی کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن میرے پاس بھائی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کہانی میں آگے کیا ہوا، کس طرح میرے بھائی اور ابو نے ایک ساتھ ہی میرے ساتھ گھر کا کام کروایا، اس کے لیے دوسری ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ وہ کہانی اس کہانی سے بہت زیادہ مزیدار ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔